پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ حیدرآباد MKM کے دفتر تشریف لائے اور اس پریس کانفرنس کی جو وجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس طرح سے حالات ہیں پورے پاکستان میں بارشوں سے ریلیٹڈ، خاص طور پہ بلوچستان تقریباً تباہ ہو چکا ہے، کلیمیٹی ہٹ ایریاز ہیں سارے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھی افیکٹڈ ہے، جس پہ ہمارے CM صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ انٹیریئر سندھ کو انہوں نے تشبیہ دی کہ ڈیزاسٹر کلیمیٹی ہٹ ایریا ہو چکا ہے، اور اباؤٹ 184 ملی میٹر بارش ہوئی ہے 23 اضلاع میں، جو کہ آفت زدہ ایریا CM صاحب نے قرار دیا ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ کراچی کے جو ایریاز ہیں جہاں اور حیدرآباد جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی، یہ بالکل صحیح بات ہے اور یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے کراچیائٹس کے لیے، کراچی کے سے ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے، کہ کماڑی میں 188 ملی میٹر بارش ہوئی، گلشن حدید میں 154 ملی میٹر بارش ہوئی، صدر میں 164 ملی میٹر بارش ہوئی، PF مسرور میں 200 ملی میٹر بارش ہوئی، سرجانی ٹاؤن میں 153 ملی میٹر بارش ہوئی، نازم آباد میں 106 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اب حکومت سندھ نے 23 اضلاع کو کلیمیٹی ہٹ ایریا قرار دیا ہے، آفت زدہ ایریا جسے کہتے ہیں۔ بالکل صحیح ڈیسیشن لیا ہے CM صاحب نے، حکومت سندھ نے، کہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو کلیمیٹی ہٹ ایریاز قرار دینا چاہیے، کیونکہ وہاں بہت تباہی ہوئی ہے۔ رورل ایریاز کی تباہی جو ہوتی ہے ان آفتوں کے بعد، وہ ان کے مویشیوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کی فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، ان کے گھروں کا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا بھی نقصان ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شہر اربن ایریاز ہوتے ہیں، جب ان میں یہ آفات آتی ہیں تو شہری علاقوں کے نقصان کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں، جو کہ کراچی میں ہم نے دیکھے۔ جو کراچی میں اور حیدرآباد میں تباہی ہوئی ہے شہری علاقوں میں، کراچی کی تقریباً 104 چھوٹی بڑی سڑکیں ہیں، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹرا ڈسٹرکٹ، اباؤٹ 10,000 کلومیٹر پہ محیط ہیں یہ سڑکیں، انٹرا ڈسٹرکٹ اینڈ انٹر ڈسٹرکٹ۔ جتنے بھی 104 سڑکیں ہیں جو 10,000 کلومیٹر بنتا ہے ان کا، یہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں، انکلوڈنگ دا کینٹ ایریا۔ سارے انڈر پاسز موٹریبل نہیں ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا انڈر پاس، سینٹرل کا، کورنگی کا، ساؤتھ کا، ملیر کا، ویسٹ کا، سارے ڈسٹرکٹ میں اگر انڈر پاسز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس سے گزرا جائے۔ غریب آباد، لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار، سب مرین چوک، دہلی کالونی، مہران انڈر پاس، شہید ملت انڈر پاس، رنگ روڈ انڈر پاس، بلاول انڈر پاس، یہ ٹوٹل تباہ ہو چکے ہیں۔ IIT چودھری گڑھ روڈ، سندھ مدرسۃ الاسلام، کراچی چیمبر آف کامرس کی سڑک ٹوٹل تباہ ہو چکی ہے۔ اولڈ کراچی تباہی پہ ہے،
ٹوٹل انڈسٹریل ایریا اپروچبل نہیں ہے کراچی کا، جو کہ ٹیکس دیتا ہے. کوئی بھی سڑک سلامت نہیں ہے. انڈسٹریز میں اندر پانی آ چکا ہے. وہاں بہت ساری انڈسٹریز بند ہیں. جو ڈیلی ویجز کے وہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں. ہر جگہ پانی کھڑا ہے. پیپر مارکیٹ، قائد اعظم کا جو برتھ پلیس ہے، اس کے سامنے پانی ہے. اس پورے علاقے میں لوگ نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتے. دکانیں بند ہیں، دکانوں کے اندر پانی ہے. فائنینشیل لاس ہوا ہے ہر ایریا میں. گلبرگ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل جانے والی سڑک تباہ ہو چکی ہے. عائشہ منزل سے بلاک ایچ نارتھ ناز آباد جانے والی سڑک تباہ ہو چکی ہے. یونیورسٹی روڈ تباہ ہو چکی ہے. طارق روڈ تباہ ہو چکی ہے. KMDC روڈ تباہ ہو چکی ہے. جتنی بڑی سڑکیں ہیں اور چھوٹی سڑکیں ہیں گلیوں میں، وہ موٹربل نہیں رہی. سیوریج سسٹم ان بارشوں کے بعد ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے. کراچی کا سیوریج سسٹم آپریٹیبل نہیں ہے، نہ کام کر رہا ہے. اولڈ سٹی میں مغرب کے بعد گھروں میں گٹر کا پانی ہوتا ہے. اسٹارم واٹر ڈرین ٹوٹل ختم ہو چکے ہیں، جنہیں نالے کہتے ہیں ہم کراچی کے. جتنی مارکیٹس ہیں اس میں گاہک تو بہت دور کی بات ہے. دکاندار اپنی دکانیں نہیں کھول سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کھول بھی لیتا ہے تو وہاں گاہک نہیں پہنچ سکتا. یہ کیفیت ہے سارے ٹریڈنگ ایریاز کی کراچی. مسجدوں کے اندر بھی نمازی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. بڑا مشکل ہے اس کا وہاں پہنچنا. گھروں میں پانی پینے کا تو دور کی بات ہے، خرچ کرنے کا پانی بھی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بارش کے بعد، جبکہ انڈر واٹر گراؤنڈ جو پہ ٹینکس ہیں لوگوں کے، وہ بھی بھر چکے ہیں گندے پانی سے. واٹر بورڈ کا کام تھا کہ یہ فری ہر ایریا میں واٹر ٹینکرز پہنچاتی، مگر افسوس کہ واٹر KWSB سویا رہا ہے. اس سے بڑا فائنینشیل لاس کراچی کو کبھی نہیں پہنچا، خاص طور پہ اسمال ٹریڈرز. پبلک پراپرٹی کا جو نقصان ہوا ہے وہ الگ. لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے، اس سے پبلک پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے. دکانوں کا نقصان ہوا ہے، دکانوں میں جو مال پڑا تھا وہ نقصان ہوا. لوگوں کی جو ٹرانسپورٹ مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، خاص طور پہ موٹر بائکس، میرے خیال میں میرے پاس جو فگر آتی ہیں وہ 40-45 لاکھ سے اوپر کی فگر ہے کراچی میں موٹر بائکس کی. جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے نوکریوں پہ جاتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں. سڑکوں کا یہ حال ہے کہ موٹر بائک تو دور کی بات ہے، گاڑی ٹرک کچھ بھی نہیں چل سکتا. اموات اپنی جگہ. آپ نے دیکھا کہ ایک پوری فیملی نالے کے اندر ڈوب گئے. ابھی تک میرے خیال میں ایک بچے کی باڈی نہیں ملی ہے. کراچی میں جو انسٹیٹیوٹس ہیں، اسکولز، کالجز، ان میں جا کے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. بیکاز آف ڈسٹرکشن، بیکاز آف کلیمٹی ہٹ ایریاز. قبرستانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، تدفین مشکل ہوئی بھی ہے لوگوں کی. ہر جگہ گاربیج آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے سمجھ سے باہر ہے. رنچول لائن، جوڑیا بازار، جونا مارکیٹ، اسکیم 33، آج بھی گھروں میں، دکانوں میں پانی موجود ہے. جتنی سوسائٹیز ہیں اسکیم 33 میں، وہاں جینا مشکل ہے لوگوں کا. سرجانی ٹاؤن
تباہ ہو چکا ہے. DHA, PHS, لیاقت آباد, ناظم آباد, اورنگی, سادی ٹاؤن, تھڈو ڈیم جو ٹوٹا تھا اس کا پانی جو اسکیم 33 پہ آیا ہے وہ سب تباہ ہو چکا ہے. اب میں آتا ہوں CM صاحب اور ان کی حکومت کے جو ڈیسیشن ہوئے ہیں اس حوالے سے, اس تباہی کے حوالے سے, جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 23 ڈسٹرکٹ کو آپ نے کلیمٹی ہٹ ایریا, آفت زدہ ایریا قرار دیا ہے. آفت زدہ ایریا جب قرار دیا جاتا ہے تو لینڈ ریونیو ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. ہونا بھی چاہیے. ہمارے سندھی بھائی جو ہاری ہیں, جو چھوٹے بزنس کرتے ہیں, وہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے وہ بالکل آفت زدہ علاقوں میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جس میں ایگریکلچر ٹیکس بھی معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح اربن ایریاز میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے, سڑکوں کا اگر حال دیکھ لیں تو کراچی موٹر وہیکل ٹیکس ایک بڑی تعداد میں سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے. میری ہمبل ریکویسٹ سندھ گورنمنٹ سے ہوگی کہ موٹر وہیکل ٹیکس کو ریویو کیا جائے, فار واٹ ایور پیریڈ وہ معاف کیا جائے. پروفیشنل ٹیکس, ڈاکٹرز, انجینئرز اور جو دوسری ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کا ٹیکس معاف کیا جائے فار اے پیریڈ وچ کین بی ڈیسائیڈڈ بائی سندھ گورنمنٹ اور CM صاحب. پراپرٹی ٹیکس جو کہ پراپرٹی ڈیمیج ہوئی ہے, جس طرح اندرون سندھ ڈیمیج ہوئی ہے اس طرح کراچی کی بھی پراپرٹی لوگوں کی ڈیمیج ہوئی ہے, اس کو معاف کیا جائے. سیلز ٹیکس آن سروسز جو SRB ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو معاف کیا جائے, کیونکہ ریٹیلر بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے. ریسٹورنٹ, بیوٹی پارلر, ان کا بزنس تقریباً ختم ہو گیا ہے, ان پہ ٹیکسز معاف کیے جائیں. ڈیمیجز جو ہوئے ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. اب کراچی کی ساری گلیاں, ساری جتنی بھی ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ان کی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. ایون کینٹ ایریا بھی تباہ ہوا ہے, DHA تباہ ہوا ہے. اب ہماری ریکویسٹ, جو ہیں وہ بھی تباہ ہو گئے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب ہماری ریکویسٹ CM صاحب سے جو ہے, جو کہ میں نے رکھی ان کے سامنے, کہ یہ ٹیکسز کراچی کے بھی معاف کیے جائیں. اس نوٹیفیکیشن کو, جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا اطلاع کراچی کے سارے ضلعوں پہ ہونا چاہیے. جو ریلیف آپ نے 23 ڈسٹرکٹ کو دیے ہیں وہ ریلیف جو ہیں وہ کراچی کے ان ایریاز پہ بھی امپلیمنٹ کیے جائیں, کیونکہ یہاں کے لوگوں کا بزنس تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک تفریق مزید بڑھے گی شہری اور دیہی میں. ہماری ریکویسٹ ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ اس تفریق کو نہ بڑھنے دیں, اور جس طرح سے شہری علاقوں کا نقصان ہوا ہے, کرنٹ لگنے سے, ایئر الیکٹرک کی وجہ سے نقصان ہوا ہے, جو اموات ہوئی ہیں
جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے انڈسٹریل ایریا میں، انڈسٹریل ایریا کی فیکٹریز تقریباً بند ہیں، ڈیلی ویجز کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ یہ قدرتی آفات ہیں جن کی وجہ سے پورا کراچی ڈسٹرب ہوا ہے، پورا کراچی افیکٹ ہوا ہے۔ تو کراچی آئٹس کا بھی، یہاں کے ٹریڈرز کا، یہاں کے اسٹوڈنٹس کا، یہاں کے لوگوں کی املاک جو خراب ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ حکومت جب ٹیکس لیتی ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹیکس پیئر کی حفاظت بھی کرے۔ اگر ٹیکس پیئر کو نقصان ہوتا ہے کلیمٹیز کی وجہ سے تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ میں آخر میں پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کراچی آ کے کراچی کا معائنہ کریں۔ جو نقصانات ہوئے ہیں، جیسا کہ ہمارے سی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیکسز معاف کیے جائیں اور جو لونز ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ اسی طرح جو کراچی کے ٹریڈرز کے لونز ہیں ان کو معاف کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو کم پرسنٹیج پہ لونز پرووائڈ کیے جائیں، جس طرح سے سی ایم صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، اس طرح میں بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کراچی پہ یہ جتنی بھی آفات آئی ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ یہاں جو بھی نقصان ہوا ہے مالی، جانی، اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، سیویج سسٹم نہیں ہے یہاں، گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے اویلیبل، تو اس سے زیادہ کلیمٹی ہٹ میں سمجھتا ہوں ایریا ہو نہیں سکتا۔ کراچی کے جتنے بھی اضلاع ہیں وہ نوٹیفیکیشن، اس کا اطلاق ان اضلاع پہ ہونا چاہیے۔ آج جیسا کہ ملیر کے ڈی سی کو، میرے خیال میں ڈی سی نے لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور کورنگی کے ڈی سی نے بھی لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو۔ وہ ریزن ایکسٹینشن آف لوکل باڈیز الیکشن ہے، مگر میں چاہوں گا کہ جو کلیمٹی ہٹ، جو آفت زدہ علاقے قرار دیے گئے ہیں اور اس سے جو فوائد ملتے ہیں، ان سے جو کمپنسیشن ملتی ہے اس ایکٹ کو لاگو کرنے کے لیے، آفت زدہ علاقے کی وجہ سے گورنمنٹ آف سندھ ایک تو آٹومیٹکلی وہ لاگو ہوتا ہے، لینڈ ریونیو ٹیکس آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سندھ گورنمنٹ یہ ٹیکس معاف کر سکتی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جس میں پراپرٹی ٹیکس ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہے۔ لوگوں کے گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، بائکس، آپ ورک شاپس کراچی کی دیکھ لیں جو بائکس ٹھیک کرتی ہیں، ان ورک شاپس پہ جا کے دیکھ لیں کہ کتنی ہزاروں کی تعداد میں بائکس کھڑی ہیں وہاں۔ لوگوں کی بائکس تباہ ہوئی ہیں، سڑکوں پہ بائکس چل نہیں سکتی، گاڑیاں چل نہیں سکتی۔ ان کا نقصان کون بیئر کرے گا؟ اور موٹر وہیکل ٹیکس اس وقت لیا جاتا ہے جب آپ وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں، سڑکیں موٹریبل ہوں۔ آج کوئی بھی سڑک، آپ گواہ ہوگے، آپ تو ہر سڑک پہ جاتے ہو، گاڑیوں میں بھی بائکس میں بھی، کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ آپ چل سکو، تو موٹر وہیکلز ٹیکس تو فوراً معاف کیا جائے۔ یہ ایک ہماری ریکویسٹ ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا پی ایم صاحب سے کہ جو آپ قطر گئے ہیں، قطر کے بعد نزدیک ہے قطر سے کراچی، فلائٹ لے کے کراچی آئیں اور کراچی کا جائزہ لیں، ہوائی جائزہ نہیں۔ جس طرح سے لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، اور جب یہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ کراچی نے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑا۔
اس شہر کو، ان شہریوں کو پی ایم صاحب خود آ کے دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان علاقوں کا وزٹ کریں، بلدیہ ٹاؤن کا وزٹ کریں، اسکیم 33 کا وزٹ کریں اور پرماننٹ سلوشن دیں اس شہر کو. یہ شہر آپ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. اس ٹیکس سے ملک کے 65% لوگوں کی تنخواہیں چلتی ہیں، ڈیولپمنٹ چلتی ہے. اسلام آباد اگر بنتا ہے، لاہور بنتا ہے، ملتان بنتا ہے، کوئٹہ بنتا ہے تو 60 روپیہ کراچی کا ہوتا ہے. تو پی ایم صاحب آ کے کم از کم 2-3 دن وزٹ کریں. ماضی کا پی ایم تو ایک رات نہیں سویا اس شہر میں. آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کراچی شہر آئیں گے اور خود جائزہ لیں گے، سڑک پہ جا کے، ہوائی نہیں. سڑکیں دیکھیں، علاقے دیکھیں کہ یہاں کا شہری کیسے زندگی بسر کر رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں ہماری ایم کیو ایم پاکستان کی جو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے، اس پہ سندھ گورنمنٹ بھی عمل کرے گی. جو ریلیف شہریوں کو دینا چاہیے وہ ان کو دیا جائے گا. جو میرے سندھی بھائی جو ایگریکلچرسٹ ہیں، جو اندرون سندھ میں افیکٹ ہوئے ہیں، ان کو بھی اسی طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا. جانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے. شکریہ بہت بہت. اچھا وسیم بھائی، سوال یہ ہے کہ ان 245 کے انتخابات کے حوالے سے بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اتنی بری شکست، سیاسی شکست کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں کیسے ہوئی؟ کیا واقعی کوئی اندرونی اختلافات تھے؟ ووٹرز کیوں نہیں نکلے؟ وجوہات کیا ہیں؟ تھوڑا سا یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں، الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن بھی ہوتے ہیں، بائی الیکشن بھی ہوتے ہیں. ہم سیاسی جماعتیں ہیں، الیکشن میں کانٹیسٹ کرتی ہیں. ہم پلین گراؤنڈ کسی کو دیتے نہیں ہیں سیاسی جماعتیں. جو الیکشن 245 کا آپ نے ذکر کیا، ہم نے کانٹیسٹ کیا ہے اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. بہت ساری جماعتیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہارے ہیں. پی ایم صاحب ماضی کے عمران خان صاحب بہت دفعہ ہارے ہیں، بہت جگہوں سے ہارے ہیں. بلاول صاحب ہارے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے ہیں. ہار جیت لگی رہتی ہے اور وجوہات آپ کے سامنے ہیں. ایک بیانیہ ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی جو ہم نے مبارکباد بھی دی ہے عامر خان صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں، اور بالکل ان کی چیز بنتی ہے. ایک بیانیہ چل رہا ہے جو کہ چل رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. اب 5 لاکھ ووٹ ہیں، ووٹرز ہیں اس کانسٹیٹوئنسی میں. 5 لاکھ میں سے 25,000 ووٹ بائی الیکشن ہے. میرے خیال میں ہمارے کوئی 16,000 ہیں، 13,000 ہیں. تو ہار جیت ہوتی ہے. ہم کوشش کریں گے جہاں ہمارے فلاز ہیں ہم ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آگے الیکشن اور بھی ہیں، انشاءاللہ بالکل ان کو کانٹیسٹ کریں گے. جبکہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج تھا، چھٹی کا دن تھا، آپ اپنا ووٹر نہیں نکال پائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بائیکاٹ ٹیکس بھی کام کر رہا تھا یہاں پہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سنیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، بہت سارے فیکٹرز بھی آ گئے ہیں نا. کچھ کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے، ٹی ایل پی کا بھی ہے، کچھ بیانیہ پی ٹی آئی کا ہے. عوام کنفیوز ہے. ہمارے بھی کچھ فلاز ہوں گے بالکل کہ ووٹر نہیں نکلے، اور ہو سکتا ہے ووٹر فیڈ اپ بھی ہوا ہے. جو کراچی کے حال ہیں جس کو میں نے ایکسپلین کیا کہ کوئی ایریا ایسا نہیں ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، بجلی نہیں ہے. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے ایریاز کو ایڈریس کریں. اگر آپ اس وقت، جو میں بھی گراؤنڈ پہ تھا، ووٹ مانگنے جاتے ہیں، لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں، تو ان کا سوال بنتا ہے کہ بھائی ان حالات میں آپ کو ووٹ کیسے دیں. اور کنڈیشن یہ تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے ووٹ کاسٹ کرنے بھی نہیں جا سک رہے تھے. اتنا پانی تھا کچھ علاقوں میں، ان کے گھروں میں پانی تھا. تو یہ ریزنز بنتے ہیں، اور جو کہ بنے، یہ صرف ہمیں ہی افیکٹ نہیں کیا.
میں وہی بتا رہا ہوں جو بیانیہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے، بڑی جماعت ہے، اور پنجاب میں بھی اس نے سیٹیں دی ہیں. 5 لاکھ ووٹرز ہیں ادھر. اگر 5 لاکھ ووٹرز میں سے 25,000 مل رہے ہیں تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میں سوری، پھر سے مجھے تھوڑا سا ریپیٹ، اور لمبا سوال ہے آپ کا. ٹھہر جائیں. دیکھیں یہ کیوں ہوا اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. جو کولیشن پارٹنرز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 2023 سے پہلے جو بھی بائی الیکشنز ہوں گے، جو رن اپ پارٹی ہوگی، جو سیکنڈ آئی وی ہوگی، اس کو سب سپورٹ کریں گے. یہ ایک بات طے ہوئی تھی. اس سے زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ اسٹیٹمنٹس بھی آئے، انہوں نے وڈرا بھی کیا. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایک فیصلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو دوسری جماعتوں کے ووٹرز ہیں وہ این پی ایم کو اس طرح سے ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے. یہ اتنا ایک ڈیوائڈ ہو چکا ہے، اربن رورل کا ڈیوائڈ ہے جو کہ کیا گیا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. جیسے سعید غنی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ این پی ایم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. کراچی نے کبھی پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں ڈالا، حیدرآباد نے کبھی پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں ڈالا. تو یہ چیزیں تو فیس کرنی ہوں گی. ایک فیصلہ ہوا تھا، اس کو امپلیمنٹ کیا تھا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ پی ڈی ایف میں آپ نے جوائن کیا اتحاد کو، تو یہ آپ این پی ایم کے لیے فائدے مند تھا یا نہیں تھا؟ اور اسی کے ساتھ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جس وقت آپ نے عمران خان حکومت میں تھے اس وقت مہنگائی کی شرح 30% تھی، آج 42%. دیکھیں اس پہ تو ہم جان ہی رہے. ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہوئی ہے ایک پیپلز پارٹی سے، بالکل ہوئی ہے. اور وہ ہم نے کراچی کے لوگوں کے اور ان کے مسائل کے انٹرسٹ کے لیے کی تھی. آپ کو ہم نے پریس کانفرنس کے تھرو بتایا بھی تھا کہ ہم نے کیوں ایگریمنٹس کیے تھے. اور ہم نے کنسنسس سے یہ فیصلہ کیا تھا پارٹی نے کہ ہم اس طرف جاتے ہیں، اور ایک بار پھر اعتبار کرتے ہیں ساری نیشنل لیڈر سے کہ شاید کراچی کے مسائل کو وہ سیریس لے لیں اور مسئلے حل کر دیں. مگر افسوس جو آج کراچی کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں نہیں سمجھتا کسی بھی سیاسی جماعت بڑی جس نے دیکھیں جو وزارتوں کا معاملہ ہے، وزارت ایک آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی کی وزارت نہ سڑک ٹھیک کر سکتی ہے، نہ پانی دے سکتی ہے، نہ بجلی ٹھیک کر سکتی ہے. دوسری ہے پورٹس اینڈ شپنگ، اس کا بھی یہ کام نہیں ہے. یہ میونسپل سروسز کہلاتے ہیں. جب تک بلدیاتی حکومت کو مضبوط نہیں کرو گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ سنیں، میری اب سوال کرتے رہو گے، میں جواب نہ دوں تو میں تو گھماؤں گا نا آپ کو یار. دیکھیں سنیں نا، آپ کو مہنگائی پہ لا رہا ہوں نا میں. مہنگائی بالکل تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی مہنگائی ہے. اور اگر آج انہی کی حکومت ہوتی یا کسی اور کی حکومت ہوتی مہنگائی تو اسی طرح رہے گی. ملک کے حالات دیکھیں، ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم
100% یہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ جو اماؤنٹ گیا ہے وہ صحیح یوٹیلائز ہوگا. آپ کا سسٹم ہی ایسا ہے. تو اس کو یا تو الیکٹڈ لوگ اس کو چیک رکھیں کہ کیا وہ پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے. یہ سی ایم صاحب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ پیسہ ریلیز ہونے کے بعد نہیں استعمال ہو رہا تو عوام بیسٹ جج ہیں. عوام اس چیز کو دیکھیں کہ وہ پیسہ اگر کرپشن کی نظر ہو رہا تو یہ الیکٹڈ ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو چیک کریں. ہوتے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے والے ہیں. تمام ڈی سیز نے کہہ دیا کہ بارشیں ہو گئی. دیکھیں, ہم نے کبھی بھی اس ریزن سے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گئے کہ بارش کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. ہم نے اپنی پٹیشن الیکشن کمیشن میں بھی, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں لگائی ہے, اور وہ پٹیشن میں پرے جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے. جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے وہ بالکل غلط ہوئی ہے, جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس میں. یہ ہمارا کیس بڑا مضبوط کیس پینڈنگ ہے. اب جو سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں, ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے, الیکشن کمیشن میں پھر سے جائیں گے, کیونکہ جس طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے اس رول کو, الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ ڈیلیمیٹیشن. ہمارا اعتراض یہ ہے, اس وجہ سے صحیح ڈیلیمیٹیشن کی جائے, چاہے اس میں 3 مہینے لگیں چاہے اس میں 6 مہینے لگیں. دیکھیں, کراچی میں بڑے بڑے ڈاکے پڑے ہیں حکومتوں کی طرف سے. کراچی کو میں نے بتایا نا آپ کو, سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے, ATM مشین ہے پورے پاکستان کے لیے. سب سے بڑا ڈاکہ اگر پڑا ہے تو وہ جو عمران خان صاحب کا دوست ہے, کیا نام ہے اس کا, نقوی, عارف نقوی. اس سے بڑا ڈاکہ کراچی میں کبھی نہیں پڑا, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان نے. وہ عمران خان کا دوست. اربوں روپیہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو دیا ہے انہوں نے. کہاں سے دیا ہے؟ کراچی کے لوگوں کی جیبوں سے نکال کے دیا. کراچی پہ ظلم کیا ہے اس آدمی نے, نقوی نے, جو کہ الیکٹرک کا مالک ہے, اور اس کو سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی, عمران خان. تو کراچی والے آنکھیں کھولیں, کراچی کے اوپر جتنے بھی یہ شبخون مارے گئے ہیں کہ الیکٹرک کے, اس میں حصے دار ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کی وجہ سے کراچی کے لوگ بجلی کے میٹر سے سفر کر رہے ہیں, پانی نہیں ہے, وہ کہ الیکٹرک کا معاملہ ہے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کراچی کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے نقوی کے ساتھ مل کے الیکٹرک کے ساتھ مل کے جو ڈاکہ مارا ہے وہ کراچی کی, پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈاکہ ہے. دیکھیں, ایسا نہیں ہے, ہمارے چاہنے والے بہت ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے نا. کچھ دبئی سے آئے ہوئے ہیں, کچھ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں. منصورہ کے بھی ہیں, ہاں, وہ جو آج کل ماڈل سے اپنا سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو ایسے لوگ ہیں پیار کرنے والے, یہ ان کا کام ہے. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. عامر بھائی سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں, ہم مل کے کام کر رہے ہیں. کل بھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. اظہار بھائی ہمارے بڑے ایکٹیو ایم پی اے ہیں, ایک آواز ہیں وہ. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ایز اے ٹیم ورک کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور جو یہ پھیلا رہے ہیں لوگ, ان کا حشر دیکھ لیں آپ کہ اب تو یار اس کو واپس چلا جانا چاہیے دبئی. یار بس بہت ہو گئی, اس سے زیادہ کیا ہوگا. اور کہہ رہا ہے کہ یہ اخلاقی فتح ہے ہماری. ابے اخلاق ہوگا تو فتح ہوگی, تمہارا اخلاق ہے گا. اب وہ سوچو تو آپ کہ وہ کہہ رہا ہے میری اخلاقی فتح صرف جو بتی کے پیچھے لگائے ہوئے لڑکوں کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. او بھائیوں, جو ان کے ساتھ وہ جو چورن بیچ رہا ہے, اب نکل آؤ. کتنے الیکشن اور ہارو گے. جو حال ہوا ہے تمہاری مچھلی کا اس الیکشن میں لکھا ہوا ہے. بس کرو, جاؤ اب یہاں سے. تمہاری دال نہیں گلے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اینڈ سیم گوز فار ہمارا وقت آیا ہے, کیا تمہارا دور آیا ہے, ہمارا وقت آئے گا. ایسا وہ ہے نا ایک شعر, کیا نام ہے اس کا, ہمارا وقت ہے, ہمارا دور ہے.
ہاں وہ بھی اس لائن میں لگ گئے ہیں. تالا سوری، تالے کو بھی چاہیے کہ اب تالا کو چابی لگا کے سمندر میں پھینکے آرام سے بیٹھے زندگی کاٹے. تو الگ گھر آؤ پھر جواب دو. اتنا لمبا سوال ہے تمہارا. سنیں، سوال اچھا ہے ویسے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی، 5 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہے 245 پہ، ٹھیک ہے، 25,000 ملے، ٹھیک ہے، بیانیہ ہے. مگر یہ بیانیہ ہم دیکھیں، یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس کام میں آئے ہیں. میں نے ان کو بہت پہلے سمجھایا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ آپ کا کام ہے نہیں، یہ والی سیاست، اس ملک کی سیاست. آپ کو سسٹم کا نہیں پتا. ابھی آپ کو ایس ایچ او نے موبائل میں پھینکا نہیں ہے، اب پتہ چل رہا ہے. اب بھی اتنا نہیں پتہ چل رہا جتنا ہمارے ساتھ ہوتا تھا. ہم نے سمجھایا تھا اسپتال بنائیں، عوام کی خدمت کریں، یہ کافی ہے. یہ بیانیے جو ہیں نا یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، تھوڑا وقت ٹھہر جائیں سامنے آ جائے گا بیانیہ. جھوٹ کتنا بولو گے آپ؟ یہ سارا جھوٹ ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں، جو یو ٹرنز لے رہے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. آپ مجھے ایک سچ بتا دو اس میں سیاست چھوڑ دوں گا. ایک سچ بتا دو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہوں، چاہے وہ اپنے وعدے کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ کراچی کے لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا ہو 1100 ارب کا. کوئی ایک چیز بتا دیں 3.5 سال میں جو انہوں نے کی بھی ہو، کوئی ایک چیز پورے پاکستان میں. عوام کو بتائیں انہوں نے 3.5 سال میں کیا کیا ہے، سوائے نفرتوں کے، سوائے دشمنیوں کے، سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے. یہ کلچر پروموٹ کیا ہے. آج وہ سلمان رشدی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں مدینہ کی. افسوس ہوتا ہے یہ سارے اسٹیٹمنٹ سن کے. تو یہ بیانیہ میرے بھائی تھوڑے وقت کا ہے. ہم نے اس قسم کے بیانیے ایم کیو ایم نے بہت دیکھے ہیں. سمجھ آ گئی؟ میڈیا پی ڈی ایم کہتے ہیں. نہیں، پی ڈی ایم تو دیکھیں، پی ڈی ایم کے پاس بڑے چیلنجز ہیں. اکانومی ہے سب سے بڑی، ان کے پاس حکومت ہے. شہباز شریف صاحب اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے قطر سے بھی اماؤنٹ کی بات آ رہی ہے. تو وہ اس اسٹرگل میں ہیں کہ پاکستان کو ٹریک پہ لے آئیں. جو پی ٹی آئی خراب کر کے گئی تھی، چھوڑ کے گئی تھی، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. پی ڈی ایم تو اس میں لگی ہوئی ہے. تھینک یو.